ایک صاحب ولی تھے، پیری مریدی کرتے تھے، چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور مریدوں کی تعداد بھی اچھی خاصی. میں نے کہا برا مت ماننا یار، کہاں غلط آدمی سے جا کے پھنس گئے ہو، تم کو دوسرا کوئی پیر نہیں ملا؟ تو کہا کیا خرابی ہے ان میں؟ میں نے کہا باقی تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ کیسا پیر ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگا کہ حضرت پہلے مجھے بھی شک ہوا تھا کہ ایسے آدمی سے بیعت کریں کہ نہ کریں، مجھے بھی شک ہوا تھا، لیکن جب ان کے بارے میں سنا تو میں حیران رہ گیا، پھر روک نہیں سکا اپنے آپ کو مرید بنانے سے. میں نے کہا کیا سنا؟ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی نے ایک بار چیلنج کر دیا تھا کہ آپ ولی ہیں تو ثابت کر کے بتلائیں کہ آپ ولی ہیں. کہا کیسے ثابت کروں؟ تو کہا آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں، آپ کیسے ولی؟ تو جانتے ہمارے پیر صاحب نے کیا کیا؟ ہمارے پیر صاحب نے جلال میں آ کر یوں ہاتھ کیا اور ہاتھ میں داڑھی کے کئی بال آ گئے، ہاتھ میں داڑھی کے کئی بال آ گئے. تو جس نے چیلنج کیا تو وہ قدموں میں گر گیا اور آج وہ حضرت کا سب سے قریبی مرید ہے، سب سے قریبی مرید. تو میں نے کہا اچھا تو بھی اسی لیے مرید ہو گیا؟ اس نے کہا میں بھی اسی لیے مرید ہو گیا. تو میں نے کہا تیرا پیر آج کے دور کا ولی ہے، اسی لیے تو بیعت کیا کیونکہ چیلنج پر اس نے یوں نکال کے داڑھی کے کچھ بال دکھا دیے. میں نے کہا جو سارے ولیوں کے امام حضور غوث اعظم، ان کے چہرے پر بھی یہ پورٹیبل والی داڑھی تھی کہ پرماننٹ والی داڑھی تھی؟ ان کے چہرے پر کون سی داڑھی تھی؟ کوئی چیلنج کرے تو بال دکھا دیں اور باقی کلین شیو ہو کر عامر خان بن کر گھومے، یہ کیسی ولایت ہے؟ میں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں. میں نے کہا اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، آج پیدا ہوا، کم سے کم حضور کا کلمہ تو پڑھتا ہے، اگر توبہ کر لے یقیناً میرے آقا شفاعت فرمائیں گے، جنت میں جائے گا. اگر غریب نواز کے دور میں ہوتا، آج پورٹیبل داڑھی دیکھ کر داڑھی منڈے کا دامن پکڑ لیا. ارے جوگی جے پال جب ہوا میں اڑا تھا تو ظالم غریب نواز کو چھوڑ کر جوگی جے پال کا مرید بن گیا ہوتا. اگر تو ہوتا تو فوراً پاسا پلٹ دیتا، کہتا یہ نہیں چاہیے، یہ والا چاہیے جو ہوا میں اڑ رہا ہے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ تو ہم اور آپ بھی ایسے متاثر ہوتے ہیں، ہوا میں یوں لونگ الائچی گرم مسالے. ارے تو اتنا ہی ماہر ہے تو بازار میں دکان کھول دے گرم مسالے کی. یہ پیری مریدی کہاں سے لے آیا ہے؟ یہ پیری مریدی کہاں سے لے آیا؟ اچھا یوں نکال دیتا ہے داڑھی کے بال، سیلون کھول کے بیٹھ جا. کوئی آئے داڑھی منڈوانے تو یوں کر کے صاف کر دینا، کوئی آئے چہرہ بنوانے تو یوں کر کے چہرہ بنا دینا. اتنا ہی ماہر ہے تو سیلون کھول لے. عجیب عجیب لوگ ہیں. اور ہمارا اور آپ کا حال جانتے ہو کیا؟ ہم اور آپ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، متاثر ہونا ہے تو تقوی کو دیکھ کر متاثر ہو، متاثر ہونا ہے تو پرہیزگاری کو دیکھ کر متاثر ہو، متاثر ہونا ہے تو نبی کی سنت پر عمل کرتا دیکھ کر متاثر ہو. ارے جو یہاں بھی ملے تو کھا لے، وہاں بھی ملے تو کھا لے، نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، زبان کی لذتوں کا ایسا دیوانہ ہے کہ مرغ مسلم کھانے کو ملے تو یہ بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا کہ کون سی ہوٹل سے لے کر آیا ہے، کس بٹیارے سے تو نے بنوایا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں نے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے. جانتے ہو کئی بزرگ تو ایسے گزرے ہیں جو اپنی خانقاہ میں بے نمازی آدمی کو اپنا کک نہیں رکھتے تھے، بے نمازی آدمی کو بھٹیارہ نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بے نمازی کھانا بنائے گا تو میرے دل سے بھی نماز کی لذتیں جاتی رہیں گی. مجھے تو اپنی خانقاہ کا بھٹیارہ رسوئیا بھی وہ چاہیے جو نماز کا پابند ہو، نماز کا پابند. اور یہاں آج پیر ہی بے نمازی ہے. ہم تو پیر بنا بیٹھے بے نمازی کو معاذ اللہ. اور ہمارا حال کیا جانتے؟ اگر آج آپ کے لونا والا میں کسی چوک چوراہے پر ایک آدمی صبح 9 بجے آ کر بیٹھ جائے، بال الجھے ہوں، داڑھی بکھری ہو، گندے کپڑے ہوں، رال تھوک بہ رہا ہو، اگر وہ آ کر بیٹھ جا وہاں پر، شام تک بیٹھا رہے، شام کو لوگ دودھ جلیبی کھلانے کو پہنچ جائیں گے اس کو کہ لونا والا پر کرم ہو گیا، اللہ کے کوئی ولی آ گئے. شام کو لوگ دودھ جلیبی کھلانے پہنچ جائیں گے اس کو. اور مسجد کا امام جو 3,500 4,000 5,000 کی نوکری کرتا ہے، اس کو پورا مہینہ گزر جاتا، شاید ایک چائے بھی ہم نہیں پلاتے ہوں گے، شاید ایک چائے بھی نہیں پلاتے ہوں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. جو 5 وقت نماز کی امامت کرے، جو جمعہ کی حفاظت کرے، بچہ پیدا ہو تو کان میں جو آ کر اذان دے، عید بقرہ عید کی نماز وہ نہ ہو تو ہم بھلا کیسے پڑھیں؟ ارے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے والا سوائے اس کے کوئی نہیں ہے. ہماری بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کا نکاح ہو تو نکاح پڑھانے کے لیے وہ اس پر ڈیپینڈ ہے. وہ جو دین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو آسام میں، اڑیسہ میں، جھارکھنڈ میں، بہار اور یو پی میں چھوڑ چھاڑ کے آپ کے یہاں پر نوکری کرتا ہے اور 3,500
3-3, 4-, 5 ہزار تنخواہ دیتے ہو, پورا مہینہ گزر جاتا ہے, اس کو ایک چائے بھی نہیں پوچھتے, لیکن کوئی ننگ دھرنگ آدمی آ کر بیٹھ جائے تو دودھ جلیبی کھلانے سے پیچھے نہیں ہٹتے. اس کو کھلاؤ کام بنے گا, اس کو کھلاؤ بیڑا پار ہوگا. امام کو دیں گے تو کیا ملنے والا ہے؟ امام کو دیں گے. بتائیے غلط فہمی ہے کہ نہیں ہماری اور آپ کی؟